خبردار، جو بندہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، جس نے دن کی شروعات اللہ کی ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھایا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت میں قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے نوستے، پریشانیاں، فکر و فاقے، بے برکتی، بے سکونی، بیماریاں، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں شفاعت ہے، ماشاءاللہ، آیت میں نور ہے اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ تو دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا وقت ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی عبادت کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں میں جو اللہ کی رحمت کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہے، اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم ڈھیرے ختم ہوتے لگتے ہیں، اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہوتے ہیں، اسے دروازے سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے اور یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گواہ اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بس جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر کی دہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت ہے بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز گناہ کفیر
फ़कीर पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर तुम जानते हो कि इसमें क्या अजर है तो रेंगते हुए भी आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकात फजर ना सुन्नत दुनिया में माफिया से बेहतर है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया इसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया इसने पूरी रात क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है इस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू ना हो जिक्र में मशगूल रहने वाले के लिए हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज के वक्त अल्लाह ताला अपने खास फरिश्तों को ज़मीन पर जो जिक्र करने वालों के साथ मुसाफा करते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक बाग लगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर के वक्त रिज़्क़ तक़सीम होता है, जो सोया रहता है वो अपने नसीब से महरूम हो रहता है। हज़रत अली ने फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फजर के बाद सुस्ती और गफलत इंसान को दुनिया आखिरत दोनों में महरूम कर देती है। फजर की नमाज इंसान को सुस्ती गफलत और नफ्स के धोखे से निकाल कर अल्लाह के करीब कर देती है। ये वक्त दुआ की कबूल होने का है, रिज़्क़ में कुशादगी का सबब भी जो फजर की नमाज को हिम्मत देता है इसके दीन का आगाज़ रहमत रोशनी और कामयाबी से होता है। तो नमाज फ़जर के बाद आप जिस सूरत मुबारक को अमल करना है वो सूरत कौसर है। फजर के बाद सूरत कौसर की तिलावत एक ऐसा रूहानी ख़जाना है जो दुनिया आखिरत की हर नेमत का दरवाज़ा खोल देती है। सुबहान अल्लाह। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार इन तशनी कर रहे थे कि आपके बेटे नहीं है और आपका नाम निशान मिट जाएगा, इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना आतैनाकल कौसर। बेशक हमने आपको कौसर अता किया। यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबा की बुलंद तरीन गवाही है। अल कौसर का मतलब है खैर कसी जन्नत की नहरों सबूत की बरकत उम्मत की कसरत दीन इस्लाम की वसात। ये सब मफाहिम इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अता फरमाया जो कि किसी और को नहीं दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आपने अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी करे। यह आयत तौहीद इखलास की तालीम है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो हर इबादत खालिस अल्लाह के लिए करे। वो नहर से मुराद कुर्बानी है, यानी इबादत और नज़र आने सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ना कि किसी के नाम पर। शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल है। ये आयत इस कफ़ार के तरवीद का मजाक उड़ाते थे कि इनका कोई बेटा नहीं, इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आपका दुश्मन ही असल में अबतर है, यानी जिसका नाम मिट जाएगा। आज हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के कोने कोने में लिया जाता है, जबकि अबू जहल जैसे दुश्मनों को सिर्फ नफ़रत से याद किया जाता है। अल कौसर का मतलब है खैर कसीर, यानी यह सूरत ऐसे बरकतों से भरी हुई है कि जैसे भी अल्लाह चाहे इसके रिज़्क़ इज़्ज़त माल और औलाद और दीन में खैर अता फरमा देता है। ये सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़्यादा जामे सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर यानी खैर कसीर अता करने की खुशखबरी दी है। इस सूरत की तिलावत से दिल को सुकून, रिज़्क़ में बरकत, दुश्मनों पर गुलबा और इज़्ज़त दौलत नसीब होती है। ये सूरत दुश्मनों की साजिशों से निजात का ज़रिया बनती है। इस सूरत की बरकत से नस्लों को रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी फ़ायदे हासिल होता है। ये सूरत फजर के बाद तिलावत करने से बंदे की तकदीर रोशन हो जाती है। इस सूरत की तिलावत से रोज़ी में बरकत हो जाती है और किसी भी तंदुरुस्ती, दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म हो जाती है, फरमान उल्लाह तरबदार हो जाती है। दुश्मन खुद ब खुद बदल लेते हैं, बदनामी इज़्ज़त में बदल जाती है, जो बंदिश और नज़र बदतौर बनती है। लंबी उम्र, अच्छी सेहत, परसुकून ज़िंदगी अता हो जाती है। ज़िंदगी में अचानक खैर के दरवाजे खोलना शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बुज़ुर्ग रोज़ाना फजर के बाद सूरह 70 बार पढ़ते थे। एक दिन ख्वाब में देखा कि इन पर नूर बरस रहा है और फरिश्ते मुबारक को बात दे रहे हैं। इन्होंने पूछा ये क्या मामला है? जवाब मिला अल्लाह ने आपको दुनिया आखिरत दोनों को कौसर अता कर दी। हज़रत अली
نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس کے لیے خاص ہے کہ اس میں بندے اپنے رب کے بہت قریب ہوتا، اور جو اس وقت مانگا جائے وہ رد نہیں کیا جاتا۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے حکام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی زندگی کامیابی مطمئن اور بابرکت ہوتی ہے، ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے، روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کم بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان، آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور زندگی میں کشادگی چاہیے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سورۃ کوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترکیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ ہدایت ہے کہ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل خلوص نہیں ہے تو کاملین کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ کوثر سن سکتی ہے، مکمل باقی بات وظیفہ شروع کرے تو فجر کے فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے یہ مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لے، یہ تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لے، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ صرف کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھتے دور آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہے، آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، بیماریوں سے شفاعت کا کاروبار اور اولاد کا سکون غرض کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔
ناظرین، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے ادب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رات اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جگڑ رہا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کے فراخی کے لیے ہر روز رات کی سورۃ کوثر پڑھیں، اول آخر 111 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بل ناگہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تندرستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مسلے پر بیٹھ اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ کوثر میں پڑھے۔ پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگی اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دونوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام کرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 درود پاک پڑھے اور پھر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اپنے دکان کے مال دم کرے۔ اللہ نے چاہا تو خود بخود چلے گا اور گاہک افراد مقرر دکان پر آئے گی۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب ہو، وہ قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ اللہ نے چاہا تو گیپ سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے۔ وہ پردہ گیپ سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، گھر کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، مال و دولت کی ریل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلند ناغہ سورۃ کوثر کو ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ کوثر کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات کو کرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوضو دل جمی و تدبیر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی بابرکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ کوثر سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہمارے عبادت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، اولاد کی فرمانبرداری اور ایمان والی زندگی موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز 5 وقت پر ادا کرنی ہے اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے اور اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ ہم نے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔